میگا اسٹوریز میں خوش آمدید۔ وہ دن آ چکا تھا۔ آج میری شادی تھی۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی کہ اچانک شور اٹھا کہ بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ ساتھ ہی پٹاخوں اور فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اب میں اپنے ماں باپ کے گھر سے چند گھڑیوں کی مہمان تھی۔ اس کے بعد مجھے باقی کی ساری زندگی ایک انجان شخص کے ساتھ گزارنی تھی جس سے آج میری شادی تھی۔ میرا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا، میری آنکھیں تر ہو گئیں۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ باہر سے غیر معمولی قسم کا شور آنے لگا جس میں مردوں کی تیز بولنے کی آوازیں اور کچھ عورتوں کے رونے کی آوازیں تھیں۔ ساتھ ساتھ کوئی ایسا بھی کہہ رہا تھا کہ اس کو ہسپتال لے جاؤ۔ اچانک سے آواز آئی کہ پولیس کو کال کرو۔ میرا دل ڈر کے رہ گیا تھا کہ پتہ نہیں اچانک ایسا کیا ہو گیا تھا جو ایسی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں اکیلے کمرے میں بیٹھی بے چین ہو رہی تھی کہ آخر مجھے پتہ چلا کہ کیا ہوا ہے۔ اسی دوران میری چھوٹی بہن ریحانہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ آپی باہر بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے بتایا کہ دولہے کے بھائی نے ہوائی فائر چلایا جو ایک محلے کے لڑکے کو لگ گیا ہے۔ اس کی حالت بڑی خراب ہے اور اس کو ہسپتال لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے اور پریشانی سے میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ یہ اچانک کیا ہو گیا؟ کس کی نظر لگ گئی تھی ہماری خوشیوں کو؟ اسی وقت پولیس میرے ہونے والے شوہر اور اس کے بھائی کو گرفتار کر کے تھانے لے گئی۔ جس گھر میں ابھی خوشیاں تھیں اور شہنائی بج رہی تھی وہاں ایک دم سوگ کا سماں بن گیا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد میرے ابو اور میرے تایا کمرے میں آئے اور مجھے کہنے لگے کہ بیٹی آج اگر تمہاری رخصتی نہ ہوئی تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، اور وہ کسی صورت بھی دلہے کو رہا کرنے پہ راضی نہیں ہے۔ بس اب ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ تم خود ہمارے ساتھ تھانے جاؤ اور اپنے دلہے کی ضمانت کے لیے تھانے دار سے بات کرو۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارا سرخ جوڑا دیکھ کر رحم کھا لے اور ان کو رہا کر دے۔ میں چاروں ناچار اسی وقت روسی جوڑے میں اپنے باپ کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ میرا باپ رک گیا اور میں اکیلی اندر چلی گئی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد مجھے تھانے دار کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ ایک ہیبت ناک شکل والا انسان تھا۔ میز پر ٹانگیں رکھ کر سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں اس کے چہرے کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ میری بات سن کر کافی دیر مجھے گھورتا رہا اور پھر کہنے لگا، اچھا تو سہاگ رات منانے کی بہت جلدی ہے تم کو؟ اس کی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی، لیکن خاموش رہی۔ وہ چالاک انسان ہماری مجبوری سمجھ چکا تھا اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ مجھے کہنے لگا، لڑکی ضمانت تو بہت مشکل ہے کیونکہ جس کو گولی لگی ہے اس کی حالت خطرے میں ہے۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور پریشانی سے انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر سگریٹ کا دھواں اڑاتا ہوا میرے پاس آ کھڑا ہوا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گمبھیر لہجے میں بولا کہ ایک شرط پر تمہارے دلہے کو رہا کروں گا۔ اگر آج تمہیں اپنا دلہا چاہیے تو اس سے پہلے تمہیں میری دلہن بننا پڑے گا۔ میں اس کی بات سمجھ گئی اور مزید پریشان ہو گئی۔ مجھے کسی صورت بھی اس کی گندی آفر قبول نہ تھی۔ میں چپ چاپ تھانے سے باہر نکل آئی۔ سامنے دیکھا تو میرا باپ گھٹنوں میں سر رکھ کر رو رہا تھا۔ مجھ سے اس کی بے بسی دیکھی نہ گئی کہ آج وہ میری وجہ سے کتنا مجبور تھا۔ میں الٹے قدموں تھانے دار کے پاس واپس آ گئی اور اس سے کہا کہ پہلے مجھے ہونے والے شوہر سے ملنے دو، اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں گی۔ اس نے اپنے سپاہی کو آواز دی اور اس کے ساتھ مجھے بھیج دیا جہاں میرا ہونے والا شوہر موجود تھا۔ وہ شہروانی پہنے، گلے میں مالا ڈالے، پریشان سا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف لپکا اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی
بول اٹھا کہ مجھے معلوم تھا کہ میری ہونے والی دلہن ضرور ہمیں بچانے آئے گی۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی کہ قدرت نے ہماری پہلی ملاقات کا انتظام کر رکھا۔ ایسا تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے اس کو صاف صاف کہہ دیا کہ تھانے دار آپ کی رہائی کے لیے میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ دیر پہلے اس کی بیوی بنوں، ورنہ اگر وہ لڑکا مر گیا تم دونوں بھائی ہمیشہ کے لیے جیل میں سڑو گے۔ میری بات سن کر میرے ہونے والا شوہر سوچ میں پڑ گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ میری بات سن کر بھڑک اٹھے گا، تھانے دار کو گالیاں دے گا، اسے برا بھلا کہے گا کہ اس کی جرت کیسے ہوئی ایسی بات کرنے کی۔ لیکن مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا جب اس نے التجائیہ انداز میں کہا کہ میری خاطر اس کی بات مان لو، ایک بار اس کی خواہش پوری کر دو، جیسے تیسے کر کے۔ ہم ساری عمر جیل میں نہیں سڑنا مرنا چاہتے، تم میری ہونے والی بیوی ہو، میری خاطر قربانی دے دو نا۔ آخر کو آگے چل کر بھی ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ بس اسی لمحے میں نے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا تھا۔ میں سست قدموں سے چلتی ہوئی تھانے سے باہر نکل آئی۔ مجھے دیکھ کر میرا باپ تیزی سے میری طرف آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگا، بتاؤ بیٹی کیا ہوا، ہو گیا کام، ان کو ضمانت تو مل جائے گی نا؟ میں نے کہا ابو آپ نے مجھے ہی دلہن بنانا ہے نا؟ وہ سر ہلا کر کہنے لگے کہ ہاں ہاں بیٹی کیوں نہیں۔ میں نے اپنے ابو کا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے پھر گھر چلیں۔ میرے ابو نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور فکر مندی سے کہنے لگے کہ دلہا تو ابھی تھانے میں ہے بیٹی۔ نہیں ابو، دلہا گھر پر ہے، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ ابو نے پھر حیران ہو کر پوچھا کہ بیٹی وہ کون؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، آپ کا بھتیجا ہے نا، تایا ابو کا بیٹا علی۔ حیرت اور خوشی سے میرے باپ کا منہ کھلا رہ گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے پیار سے مجھے گلے لگا لیا۔ کچھ عرصے پہلے تک میرے تایا ابو اپنے بڑے بیٹے علی کا رشتہ میرے لیے مانگتے رہے تھے اور میرے ابو کی بھی یہی مرضی تھی، وہ اس رشتے سے خوش تھے۔ چلو بیٹی بھائی کے گھر جائے گی۔ علی خود بھی مجھے پسند کرتا تھا، لیکن میں نے صرف اس وجہ سے انکار کر دیا اس کے رشتے کا کیونکہ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کا خاندانی کاروبار سنبھالتا تھا۔ چونکہ میں زیادہ پڑھی لکھی تھی اس لیے مجھے شوہر بھی زیادہ پڑھا لکھا چاہیے تھا۔ لیکن آج عین وقت پر قدرت نے مجھے غلط ہاتھوں میں جانے سے بچا لیا تھا۔ ایک ایسا انسان جو اپنے اور اپنے بھائی کی جان چھڑانے کے لیے اپنے دلہن کی عزت قربان کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کل مستقبل میں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ میں تو یہ سوچ کر ہی ڈر گئی تھی۔ اسی دن میں اپنے کزن علی کی دلہن بن کر ان کے گھر چلی گئی، جو کہ فقط ہمارے گھر سے ایک دیوار کے فاصلے پر تھا۔ میں اس فیصلے پر خوش تھی اور آج بھی خوش ہوں۔